جتنا بھی اپنے بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا حوریں ہیں جنت میں، اور پھر جو تمثیل جو دی جاتی ہے، جو مثال دی جاتی ہے، منبر کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ ایک لفظ بھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ پھر لوگوں کو عبادت میں جو لالچ دیا جاتا ہے، جنت میں اللہ 70 اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت میں کیا صرف مرد ہی جائیں گے؟ ہاں بولے، میں آپ کے سامنے 2 × 2 4 والی باتیں کر رہا ہوں، مشکل باتیں تو مجھے آتی نہیں۔ کیا جنت میں صرف مرد جائیں گے؟ وہ عابدہ عورتیں، وہ مومنات، تو جنت میں ان کا انعام کیا ہے؟ یہ بالکل ذہن گمراہ کیے گئے، تصور جنت غلط، تصور حور غلط، تصور غلمان غلط، تصور ملائکہ غلط۔ جن کو اللہ کے عرش پر رہنے والے اللہ کے عبادت گزار فرشتے سمجھ میں نہیں آئے، ہم ان سے علی ولی اللہ کیسے منوائیں؟ ہم ان سے علی منوائیں؟ یہ آسمان پہ رہنے والی شہزادی کے القابات میں سے ایک لقب ہے میری شہزادی کا، میری معصومہ کا، حورن سیاہ، حور العین سیاہ بی بی کا القابات میں سے ایک لقب ہے انسانی شکل میں حور، یہ لقب ہے شہزادی کا، انسانی شکل میں حور۔ اب جس کے ذہن میں تصور حور یہ ہے، وہ جب بھی اس لقب کو سوچے گا توہین ذہن میں آ جائے گی۔ شہزادی کے القابات میں سے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا شہزادی کا ایک لقب ہے انسانی شکل میں حور، تو مولا بتائیں اس لقب کی توجیہ، اس لقب کی وجہ کیا ہے؟ مولا فرمایا تمہارے نزدیک حور کا تصور کیا ہے؟ فرمایا عرش پہ رہنے والی کچھ مستور نما ایسی اللہ کی پاکیزہ عورتیں۔ فرمایا نہیں۔ تو مولا جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حوروں سے نوازوں گا، فرمایا حور ہے اس انسان کے زندگی میں وہ اعمال جو کمال کی منزل پہ پہنچ کے مجسم صورت بن کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جو وہ زندگی پہ کرے گا اس کے تمام اعمال کمال کی منزل پہ جا کے ایک جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں جا کے انسان اپنے اعمال کو جسم کی صورت میں دیکھے گا اسے اس کی حور سمجھا جائے گا، اور جہاں اللہ اپنے کمال کو ایک انسانی شکل دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ سیدہ اللہ کا کمال ہے۔ تو اب یہ عرش پہ رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، انہیں بھی اپنی عبادت کے لیے کسی ایک ڈائریکشن، کسی ایک سمت، کسی ایک تعین کی ضرورت تھی۔ تو خدا نے ان کے لیے بیت المعمور بنایا ہوا ہے۔ یہ بیت المعمور کی طرف منہ کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیت المعمور کو ہی جھکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بیت اللہ اصل نہیں ہے، یہ بیت المعمور کی شبیہ ہے۔ جملہ بڑا بریک ہے، اللہ جانے کون سمجھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ شبیہ کو سجدہ کرتے ہیں، اصل کو کوئی سجدہ نہیں کر رہا۔ یہ سجدہ ہو رہا ہے شبیہ کو۔ خانہ کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی۔ اس کا مطلب کیا؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں، بیت اللہ اصل نہیں، بیت المعمور کی شبیہ۔ اس کا مطلب بیت المعمور اصل ہے؟ معصوم نے فرمایا نہیں، بیت المعمور بھی اصل نہیں۔ بیت المعمور ہے اللہ کے عرش کی شبیہ۔ جسے تم کرسی سمجھتے ہو وہ بیٹھنے والی کرسی نہیں ہے، جسے تم عرش سمجھتے ہو یہ آسمان نہیں ہے۔ معصوم فرماتے عرش سے مراد ہے توحید کا علم، جو اللہ کا جتنا بھی علم ہے اسے عرش کہتے ہیں، اور تمام مخلوقات اس علم کے نیچے عبادت کرتی ہے۔ تمام مخلوقات عرش، یہ عرش نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے جس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ مخلوقات اس علم کے نیچے عبادت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہم عرش پر عبادت کرتے ہیں۔
مولا یہ کرسی کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا وہ مخصوص علم ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ لفظ ذہن میں رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا وہ مخصوص علم جو صرف اسے اللہ بنائے ہوئے ہے، وہ اسے وہ کرسی کہتا ہے۔ جس علم کو وہ پھیلا دیتا ہے اسے وہ عرش کہتا ہے۔ یہ بیت المعمور، اس پہ ملائکہ عرش کے نیچے اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا عرش الہی اللہ کا علم، ہم 14 اللہ کے عرش پر رہتے ہیں۔ ہمارے انوار زمین پر اترنے سے پہلے جس جگہ پہ مسکن رکھتے ہیں وہ بیت المعمور ہے۔ ہم تمہارے زمین کے اس گولے پہ اترنے سے پہلے جہاں رہتے ہیں وہ بیت المعمور ہے۔ ہم بیت المعمور پہ اترتے ہیں، ملائکہ اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ جتنے ملائکہ ہیں ان کے اسم کے آخر میں ایل آئے گا۔ جبرا، اسرا، ازرا، میکا، جتنے ملائکہ ہیں ایل سے باہر نہیں۔ عربی زبان زمین کی ہے، عبرانی زمین کی ہے۔ توریت اللہ کے آسمانی صحیفوں کا پہلا صحیفہ ہے۔ نہج البلاغہ، بحار الانوار، جتنے اصول کافی، یہ مذہب کی معتبر کتابیں میں منبر پہ رکھ دیتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھے توریت میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ ایلیا کو اگر چھوٹا کیا جائے تو ایل بنتا ہے۔ اس ایل سے جتنے بھی عزت پائیں، پھر کوئی جبرا، ایل ہے علی کے نام کو مختصر کرنا۔ اب سمجھ میں آئی کہ جبریل علی کو استاد کیوں کہتا ہے۔